السلام علیکم. ہم ڈاکٹر ظہیر سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ظہیر ہم کو بتائیں گے کہ بزنس پلان کیا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. بزنس پلان ان 3 minutes. بزنس پلان ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں آپ اپنے پورا جو آگے بزنس کرنے والے ہیں یا بزنس کو چینج کرنے والے ہیں اس کے مختلف اس کے جو ایریاز ہیں ان کو کور کرتے ہیں. پہلی چیز آپ کور کرتے ہیں کہ کون سی اپرچونٹی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. اس اپرچونٹی یا کوئی پرابلم ہے جس کو ایڈریس کر رہے ہیں یا کوئی پین ہے دیٹ کسٹمرز ہے جس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس پین سے آپ کی اپرچونٹی آتی ہے, اس سے سائز کرتے ہیں آپ کہ اس میں 20 لاکھ لوگ ہیں یا 10 لاکھ ہیں, 1 کروڑ ہے جو اس ٹائپ کی سروس یا پروڈکٹ کو لے سکیں گے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ ایک پرابلم کو سالو کرنے والے ہیں یا اپرچونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں پہلے کس طریقے سے لوگ اس کو کر رہے ہیں. کوئی اور لوگ ہیں جو اس کے لیے کوئی انہوں نے سولوشن بنایا ہوا ہے تو وہ انہوں نے کیسے کیا ہوا ہے, کمپٹیشن جو ہے, اور آپ کا جو سولوشن یا آپ جو لے کے جا رہے ہیں مارکیٹ میں پروڈکٹ یا سروس وہ ان سے کتنا مختلف ہے اور اس میں کیا خاص چیز ہے آپ کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ آپ دیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ آپ کی ٹیم کیا ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اس کے پاس آپ کے پاس ایبلٹی ہے, آپ کے پاس ٹیم ہے, اور ٹیم بھی کمپلیمنٹری اسکل کی ٹیمز ہوتی ہیں جو کسی چیز کو ایڈریس کر سکتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آپ کی کس طریقے سے مارکیٹ میں لے کے جائیں گے. جب آپ اس پروڈکٹ کو یا نئی سروس کو بنا لیں گے تو آپ کیسے ایڈریس کریں گے. ڈائریکٹ سیلنگ کریں گے, تھرو دا چینلز کریں گے, تھرو انٹرنیٹ کریں گے, تو آپ گو ٹو مارکیٹ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. اس کے پھر آپ ایک فائنینشیل نمبرز کرتے ہیں کہ اوکے مجھے یہ چیز بیچنی ہے, اس کے لیے مجھے یہ لوگ چاہیے ہوئے, یہ اکوپمنٹ چاہیے ہوا, یہ آفس اسپیس چاہیے ہوا, تو اس میں یہ ایکسپینس ہوگا اور اس کے حساب سے میری ایکسپیکٹڈ ریونیوز اس طرح کی آئیں گی. تو اس کی کیش فلوز بناتے ہیں آپ, بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس وغیرہ یہ بناتے ہیں. پھر آپ ایک پلان بناتے ہیں کہ مائل سٹون جس میں دیکھتے ہیں کہ میں 3 مہینے میں پروڈکٹ بن جائے گی, 6 مہینے میں لانچ ہو جائے گی, اس کے بعد 1 سال کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے, 2 سال کے بعد اگر ڈفرینٹ آفیسز کھول لیں, ڈفرینٹ آپ کو ہائرنگ کرنی ہے تو اس کا ایک مائل سٹون کا وہ بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کے رسکس وغیرہ انوالوڈ ہیں, کہ کیا کیا چیزیں جو خراب ہو سکتی ہیں, کہ لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں, یا گورنمنٹ کی ریگولیشن چینج ہو سکتی ہے, یا اکانومی ڈاؤن ہو سکتی ہے, ریسیشن آ سکتی ہے. تو اس کے آپ رسک میٹیگیشن پلانز بناتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو, رسک ایسی چیز ہے جو پوٹینشیل ایک پرابلم ہے, ناٹ نیسسری کہ ہوگا, اگر ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے. اگر فار ایگزامپل آپ باہر کے لیے کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اور آپ کے پاس پروجیکٹ آیا 3 مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے, تو آپ, اور کوئی اسٹرائک ہو جاتی ہے کراچی میں یا پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں, تو آپ کیسے اس کو کریں گے. تو ہم نے فار ایگزامپل ایک پرانی کمپنی میں تھا تو ہم ان کو ہاؤس کہتے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے گا پرابلم تو ہم آپ کو رہنے کا بھی انتظام کر لیں گے. تو وہ ایک رسک میٹیگیشن پلان ہو جاتا ہے. تو یہ مین چیزیں جو اس میں بنائی جاتی ہیں. اور مین جو چیز ہے بزنس پلان کی, اس کے خلاف ایک لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے اور اس کو لوگ یوز نہیں کرتے, مگر اس کا ٹائم تو لگتا ہے, مگر فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو کلیئر کرتے ہیں, آپ چیزوں کو سوچتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہوتی ہیں, آل ایسپیکٹس آف دا بزنس آپ سوچتے ہیں تو آپ کے تھاٹس بڑے کلیئر ہیں. جب آپ بزنس پلان لکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہی بزنس پلان 5 سال تک چلتا رہے, آپ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو ریویو کرتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آئرش اسٹڈی ہوئی تھی, اس میں یہ بتایا گیا کہ 80 to 90% آف دا آئرش سافٹ ویئر کمپنیز جو ہے وہ چیز نہیں کر رہے جنہوں نے اس پہ سٹارٹ کیا تھا. تو چیزیں چینج ہوتی ہیں, چینج از دی اونلی کانسٹنٹ, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, مگر آپ اپنا پلان ایک سٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے, اس کے لیے آپ مختلف چیزیں سوچتے ہیں اور اس کو آگے لے چلتے ہیں, مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے
اس کو ایز یو گو along, you face problem, you change accordingly, but you move forward in that. تو میری جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ بزنس پلان آپ کے جو کچھ آپ کے ذہن میں چیز ہوتی ہے اس کو آپ ایک کاغذ پہ لے آتے ہیں اپنی کمپنی کے بارے میں، اپنی کمپنی کے بارے میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کو بھی میں کر لیتا ہوں، اور اس کو اس طریقے سے کر لیں گے تو ایسے اچھا ہو جائے گا. اور بزنس پلان کے کچھ سیکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی سارٹ آف چیک لسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپرچونٹی لی، اس کو سائز کیا، مارکیٹ سائزنگ کی، آپ نے کمپٹیشن کو دیکھا، آپ نے اپنے سولوشن کو دیکھا، آپ نے فائنینشیل نمبرز بنائے، اپنے ٹیم کو دیکھا، تو اس کی ایک سارٹ آف چیک لسٹ ہے تاکہ آپ کوئی چیز بھول نہ جائیں اس میں. صحیح. اور سیکنڈ فائدہ یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس پلان بنانے کے بعد اس کو الماری میں رکھ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بزنس پلان آپ کا دوبارہ بن جاتا ہے. مطلب اس میں آپ نے 90% چیزیں تو سیم رہتی ہیں. کل آپ جو ہے وہ ویب سائٹ بنا رہے تھے، آج آپ نے جو ہے وہ سافٹ ویئر کسی اور قسم کا بنانا شروع کر دیا، ترسوں آپ پورٹل بنانا شروع کر دیے، ایک اور اپارچونیٹی آئی آپ نے کسی شوگر مل کے لیے سافٹ ویئر بنا دیا. دا بزنس پلان چینجز، لیکن وہ ایک کانسٹنٹ چینج رہتا ہے، لیکن اس سے آپ کی تھاٹ پروسیس کلیئر ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا میں وہ کہوں گا ریان کہ آپ ایک فوکس ایریا میں رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بھی اپرچونٹی آیا آپ نے اس کو سٹارٹ کر دیا، آپ ایک سرٹن فوکس میں رہیں گے. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے، آپ اتنے ڈسٹریبیوٹڈ ہو جائیں گے، کسی چیز پہ آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے. تو آپ کا رینج آف پروڈکٹس اینڈ سروسز اس میں سے دیکھیں گے کون سا مجھے زیادہ فائدہ دے رہا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو آئیڈیاز تو بہت آئیں گے، اپرچونیٹیز بھی بہت آئیں گی، مگر آپ اپنا ایک ایریا ڈیسائڈ کریں گے مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے. اب ناٹ نیسسری ایون ایریا کین چینج اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مگر جس وقت آپ کر رہے ہیں تو آپ کا فل کانسنٹریشن ان ٹو دیٹ ایریا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. You're welcome.